والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حاضرین گرامی قدر، پچھلے جمعۃ المبارک میں سورہ احزاب کی چند آیات آپ کے سامنے تلاوت کی، جن کا ایک حصہ بیان ہوا۔ اب انشاءاللہ العزیز آج بقیہ حصہ بیان کرتے ہیں اور ایک حدیث پاک، اور انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں کہ 1:45 بجے کے قریب نماز جمعہ کا اختتام ہو جائے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا ولا تطع الكافرین والمنافقین ودع اذاهم وتوکل علی اللہ وکفی باللہ وکیلا۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین۔ حاضرین محفل، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا یا ایھا النبی، اے غیب کی خبریں دینے والے میرے محبوب، انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا گواہ بنا کر، مبشر بنا کر اور نذیر بنا کر، یعنی ہم نے آپ کو گواہ بنا کے بھیجا، خوشخبری دینے والا بنا کے بھیجا، اور آخرت کے عذاب سے اور آخرت کے گرفت سے ڈرانے والا بنا کے بھیجا۔ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے والا بنا کے بھیجا، بِإِذْنِهِ اس کے اذن سے، اس کے حکم سے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ کی طرف دعوت دینے والا بنا کے بھیجا۔ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور روشن چراغ بنا کے بھیجا۔ حضرات گرامی، یہاں پہ ایک دو نکات قابل غور ہیں کہ اللہ کریم نے حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان صفات کے ساتھ مخلوق خدا کی طرف بھیجا، اور ان میں جو چوتھی صفت ہے، ایک صفت ہے نبی کی، ایک صفت ہے گواہ کی، ایک صفت ہے مبشر کی، ایک صفت ہے نذیر کی، اور پانچویں صفت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے کی اس کے اذن سے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے اذن سے، اللہ کی اجازت سے ہی اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ ہدایت من جانب اللہ ہے، اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دینا چاہتا ہے اس کو حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نسبت عطا فرما دیتا ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایت کے مطابق، اللہ کے دیے ہوئے احکامات کے مطابق ان لوگوں کو ہدایت عطا فرماتے ہیں، ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کا
اپنے اذن کے ساتھ بلانے کا مقصد یہ ہے، دعوت اللہ دینے کا مقصد یہ ہے کہ ہر قلب اللہ تعالیٰ کی معرفت کے قابل نہیں ہوتا۔ اللہ کریم جس کو سمجھتا ہے، جس کو جانتا ہے، ہر چیز کو وہ جانتا ہے، لیکن اللہ کریم جس پر اپنی رحمت فرمانا چاہتا ہے اس قلب کو اپنی جانب متوجہ کرتا ہے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ اور جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہات قلبی، توجہات روحانی، توجہات نبوت، رسالت کی تمام تر توجہات جب کسی بے آب و گیا، بے برگ و بہار، بغیر بنجر زمین پر، بنجر قلب پر وہ جب توجہات پڑتی ہیں تو ان کو اپنی محبت سے، اپنے نور سے، اپنے فیض سے سیراب کر دیتی ہیں، اور وہ قلوب اللہ کی معرفت کے مرکز و محور بن جاتے ہیں۔ وہ یہ سمجھے کہ محبت انوار الہی بن جاتے ہیں۔ محبت کہتے ہیں کوئی ایسی جگہ، کوئی ایسا مرکز جہاں پر انوار نزول کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان بندوں کو، اپنے ان بندوں کو اللہ تعالیٰ کے انوارات کا، اپنے انوارات کا مرکز و محور بنا دیتے ہیں، اور پھر ان سے پھر آگے روشنیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اللہ کریم نے فرمایا وَسِرَاجًا مُنِيرًا، ہم نے آپ کو روشن چراغ بنا کے بھیجا۔ یہاں حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کبیر میں بڑی خوبصورت بحث لکھی ہے کہ اللہ رب العزت نے یہاں پہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سراجم منیرہ یعنی روشن چراغ بنا کر بھیجا۔ یہ کیوں کہا؟ اللہ کریم نے شمسم منیرہ کیوں نہیں کہا، یعنی روشن سورج بنا کے بھیجا؟ کیونکہ سورج ایک ایسی چیز ہے کہ جو سارے جہان کو روشن کرتی ہے، سارے جہان کو روشن کرتی ہے، لیکن اللہ کریم نے حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کو سورج سے تشبیہ نہیں دی۔ حالانکہ سورج کی صفات میں سے یہ ہے کہ وہ خود منور ہے، اس کے اپنے اندر انرجی ہے، اس کے اپنے اندر طاقت ہے، اس طاقت کی بنیاد پر، اس انرجی کی بنیاد پر وہ خود روشن ہے، جبکہ چراغ میں یہ صفت موجود نہیں ہے۔ چراغ کسی کے جلانے سے جلتا ہے، از خود نہیں جلتا۔ یہ بڑی خوبصورت بات ہے، سمجھنے کی بات ہے۔ یہ صفات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ کریم نے سورج نہیں کہا۔ حضرت امام رازی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں سورج اس لیے نہیں کہا کہ سورج سے آگے کوئی چیز جلتی نہیں ہے۔ سورج روشن تو کرتا ہے، لیکن سورج کی روشنی غائب ہو جاتی ہے اور پھر وہ کسی چیز کو روشن نہیں کر سکتا۔ سورج جس وقت غروب ہو جاتا ہے، پھر غروب ہونے کے بعد وہ کسی چیز کو روشن نہیں کرتا، یعنی زمین پر پھر اس کی روشنی نہیں آتی۔ لیکن چراغ جو ہے وہ جب جل جائے تو وہ دن کو بھی روشنی دیتا ہے، رات کو بھی روشنی دیتا ہے۔ سورج آپ کے کمرے کے اندر داخل ہو کے آپ کو روشنی نہیں دیتا، جبکہ چراغ آپ کے کمرے کے اندر داخل ہو کے آپ کو روشنی دیتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ چراغ وہ روشنی ہے جو اندھیروں کے اندر اندھیروں کو بھی روشن کر دیتی ہے، اور جہاں پردے پڑے ہوں، تاریکیوں کے پردے پڑے ہوں، ان تاریکیوں کو چیر کے چراغ ان کو بھی روشن کر دیتا ہے۔ سورج کے اندر یہ صلاحیت موجود نہیں ہے۔ اس لیے پھر یہ فرمایا کہ چراغ کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ چراغ کی روشنی، چراغ کی لو سے دوسرے چراغ روشن ہوتے ہیں۔ چراغ کی لو سے دوسرے چراغ روشن ہوتے ہیں۔ ایک چراغ جل رہا ہو، اس کی روشنی سے دوسرے چراغ کو جلایا جاتا ہے، تیسرے چراغ کو جلایا جاتا ہے، چوتھے چراغ کو جلایا جاتا ہے۔ اللہ عزل قیاس وہ چراغ پھر جلتے ہی چلے جاتے ہیں، اور وہ چراغ جب ایک مرتبہ جل جائے پھر وہ کئی چراغوں کو روشن کر دیتا ہے۔ حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بالکل بعین یہی وجہ ہے کہ ایک
چراغ جو ہے جس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنی پیارے محبوب کی نبوت کا، رسالت کا چراغ جلا دیا، اب اس چراغ کی روشنی سے قیامت تک چراغ روشن ہوتے چلے جائیں۔ یہ صفت ہے، اس لیے صفت بیان کی گئی ہے سراجم منیرہ کی، کہ چراغ سے چراغ جلتے چلے جائیں گے، ایک چراغ سے دوسرا چراغ جلتے چلے جائے گا۔ اب وہاں فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ تعالیٰ نے چراغ کا کہا کہ سراجم منیرہ ہے، حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم روشن چراغ ہے، لیکن حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو فرمایا کہ اصحابی کا نجوم بیائیہم اقتداتم اہتداتم، کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، تم جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ اب یہاں اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کو، اپنے صحابہ کو چراغ نہیں کہا، ستارے قرار دیا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ اس کی وجہ لکھتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ستارے اپنی روشنی سے روشن نہیں ہوتے، بلکہ وہ سورج کی روشنی سے روشن ہوتے ہیں، اور جب سورج چلا جاتا ہے ستارے بجھ جاتے ہیں۔ اب جب سورج چلا جاتا ہے ستارے بجھ جاتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت قائم ہو گئی، وہ ستاروں کے چلے جانے کے باوجود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت قیامت تک باقی رہے گی۔ اور ستارے اس لیے قرار دیا، چراغ نہیں کہا کہ وہ چراغ پھر اپنی روشنی سے دوسرے کو روشن کرتے ہیں، ستارے اس لیے کہا کہ ان ستاروں کی روشنی کی وجہ سے جب دوسرے ستاروں کو روشنی ملتی ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ان کی روشنی، ان کو جو روشنی ملی ہے وہ نبی کریم علیہ السلام کی ملی ہے، اور ان کے بعد جتنے بھی لوگ آنے والے ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے فیض ملا ہے، وہ بھی حضور علیہ السلام کا ہی فیض ہے۔ یعنی کہ گویا کہ صحابہ کرام اپنی حیثیت میں رسول اللہ کے نائب ہیں، اس نیابت کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام کو اپنے ستارے قرار دیا، اصحابی النجوم، ستاروں کی مانند قرار دیا ہے، اس وجہ سے کہ ستارے روشنی دینے کے بعد اگر چھپ بھی جائیں تو وہ روشنی پھر آگے جتنی بھی ٹرانسفر ہوتی ہے وہ اسی سورج کی روشنی کی وجہ سے آگے جاتی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے، اب جو بھی قیامت تک بالواسطہ طور پر جتنے لوگوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے استفادہ کیا، انہوں نے گویا کہ حضور علیہ السلام کی سنت سے استفادہ کیا۔ اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک جو ہے، آپ کی شریعت مبارک جو ہے قیامت تک زندہ ہے، قیامت تک، اور کسی شریعت کے آنے کا تصور بھی اسی وجہ سے نہیں ہے کہ اب صحابہ کرام کے بعد جس نے بھی اس سنت سے فائدہ اٹھایا، اس سنت کو اپنایا، ان سنتوں کو اپنایا، شریعت مصطفیٰ کی پیروی کی، گویا کہ انہوں نے حضور علیہ السلام کی ہی پیروی کی۔ دوستوں اور بزرگوں، پھر اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں اس کے بعد کہ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اب مومنوں کو خوشخبری سنا دیں، اب مومنوں کو خوشخبری سنا دیں، مومنوں کو بشارت دے دیں۔ پہلے ایک عمومی طور پر تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو مبشر قرار دیا، بشیر قرار دیا، نذیر قرار دیا، وہ ایک عمومی تھی، عمومیت تھی اس کے اندر۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرے محبوب بشارتیں سنا دو، اپنوں کو بھی سنا دو، غیروں کو بھی سنا دو، اپنوں کو بھی خوشخبریاں دو، غیروں کو بھی خوشخبریاں دو۔ لیکن اب یہاں وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، یہاں مومنوں کو خاص کر لیا گیا ہے، اب ان لوگوں سے الگ کر لیا گیا ہے، اب عموم سے، عمومی بشارت سے اب ان کو خاص کر لیا گیا ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ عام لوگوں کی بشارتیں اور ہیں، ایمان والوں کی، مومنین کے لیے بشارتیں خاص ہیں۔ مومنین کے لیے بشارت، عام لوگوں کے لیے بشارت کیا ہے، کافروں کے لیے بشارت کیا ہے؟ کافروں کے لیے بشارت یہ
یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بروز محشر جب حساب نہیں شروع ہو رہا ہوگا، جب حساب کتاب شروع نہیں ہو رہا ہوگا، آغاز نہیں ہوگا، تو جیسا کہ میں نے پچھلی ایک جگہ پہ بیان کیا ہے پچھلے دنوں ہی کہ تمام امتیں مل کے دوسرے انبیاء علیہ السلام کے پاس جائیں گی، وہ سارے دوسرے کے پاس بھیجتے جائیں گے، دوسرے کے پاس بھیجتے جائیں گے، بالآخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے۔ اب یہ عمومی بشارت کی ہے کہ اس وقت تخصیص نہیں ہوگی کہ مسلمان جا رہے ہیں یا کافر بھی جا رہے ہیں، سب جائیں گے، تمام مخلوقات جو ہیں وہ انبیاء علیہ السلام کے پاس جائیں گے، ہر نبی کی امت جائے گی، خواہ وہ کافر ہوں خواہ وہ مسلمان ہوں، اس میں عمومیت ہے۔ اب وہ کیا ہوگا؟ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اللہ رب العزت کے عرش کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں گے، اور اللہ کریم ارشاد فرمائے گا ارفع راسک یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کو اٹھائیے، آپ کی بات کو مانا جائے گا، آپ کی بات کو قبول کیا جائے گا۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں گے یا رب ذوالجلال اب مخلوق کا حساب شروع کیا جائے، اب مخلوق کا حساب شروع کیا جائے گا، اور پھر اللہ رب العزت اپنے فرشتوں کو حکم دے گا کہ اب حساب شروع کر دیا جائے۔ اب یہ بشارت کیا ہے؟ یہ بشارت ہے عمومی، تمام مخلوقات، کافر ہوں، ملحد ہوں، مسلمان ہوں، مومنین ہوں، خواہ کوئی بھی ہو، کوئی ماننے والا ہو یا نہ ماننے والا ہو، اس بشارت کے حقدار سارے ہو جائیں گے، اس عمومی بشارت کے حقدار سارے ہو جائیں گے۔ اور پھر اللہ رب العزت جو ہے وہ پھر حضور علیہ السلام کی اس سفارش کو قبول کرتے ہوئے حساب کتاب کریں گے، مومن الگ ہو جائیں گے اور کافر الگ ہو جائیں گے۔ اب پھر معاملہ آ کے کھڑا ہوگا کہ مومنین میں سے، مسلمانوں میں سے گناہگار کدھر جائیں گے، گناہگار کدھر جائیں گے۔ اللہ رب العزت نے اسی چیز کو یہاں پر بیان کیا، وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اے میرے محبوب اپنے مومنوں کو خاص بشارت عطا فرما دیں کہ تم میرے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو خاص کر رہے ہیں، باقی اب عام لوگ الگ ہو گئے، کافر الگ ہو گئے، اب مومنین آ گئے، اب مومنین میں سے بھی خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاص لوگوں کو اپنا کہیں گے یہ سب لوگ میرے ہیں، یہ سب لوگ میرے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ اس دن وہ خاص لوگ کون ہوں گے جو آپ کے ساتھ ہوں گے؟ آپ نے فرمایا وہ خاص لوگ مومنوں میں سے، مسلمانوں میں سے وہ خاص لوگ وہ ہوں گے جو میری امت کے کبیرہ گناہ کرنے والے ہوں گے۔ میری سفارش، اب جو باقی سفارش بچے گی میری سفارش ان کے لیے مانی جائے گی، ان کو قبول کیا جائے گا، اور میں اپنے کبیرہ گناہوں میں، صغیرہ گناہ کرنے والوں کو، چھوٹے گناہ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے بخش دے گا، بڑے گناہ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ میری سفارش سے بخش دے گا۔ اب یہ خاص بشارت ہو جائے گی مسلمانوں اور مومنین کے لیے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے کسی بندے کو چھوڑیں گے نہیں، اپنے ساتھ لے کے جائیں گے۔ یہ خاص بشارت ہے بروز محشر، جب بدن بھڑکتے ہوں گے، گرمی محشر سے جب بھڑکے بدن، دامن مصطفیٰ کا ساتھ ہو جی، اور جب گرمی محشر سے بدن بھڑک رہے ہوں گے، اس وقت دامن مصطفیٰ ہمیں اپنے سائے میں لے کر کے، اپنی رحمتوں کے سائے میں لے کر کے اللہ رب العزت کے سے سفارش کرتے ہوئے اللہ کریم کے محبوب ہمیں اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں گے۔ اس سے بڑھ کے بشارت اور کیا ہوگی؟ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا۔ اب یہ بات سمجھ آ گئی، اب یہ بِأَنَّ لَهُمْ، اس وجہ سے، اس حوالے سے اے میرے محبوب ان کو بشارت دے کہ جو تمہارے رب کی طرف سے، اللہ رب العزت کی طرف سے بہت بڑا فضل ہے، فضلاً کبیرہ، بہت بڑا فضل ہے۔ اور اس سے بڑا فضل اور کیا ہوگا کہ ہم جیسے گناہگار، مجھ جیسے روسیاہ، بدکار، بدکردار لوگ بھی رسول اللہ کی سفارش سے، رسول اللہ کی شفاعت سے بخشے جائیں گے۔ اس سے بڑھ کر مومنین کے لیے اور بڑی سفارش اور بڑی بشارت اور کیا ہو سکتی؟
ولا تطع الکافرین والمنافقین. باجی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا جائے ولا، اے میرے محبوب، یہ بشارتیں، یہ سفارشیں، یہ سب کچھ مومنوں کے لیے ہے. اور جب یہ لوگ آپ کو آ کے اپنے انداز میں آپ کو اپنا بنانا چاہیں، کون لوگ؟ کافر اور منافق. کافر اور منافق، یہ خاص آپ کے لیے، آپ کو اس پہ غور و فکر کرنے کے لیے کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جس وقت ولا تطع الکافرین، جس وقت کافر آپ کو اپنے دام میں پھنسانا چاہیں، اپنے رنگ میں پھنسانا چاہیں اور کہیں کہ آپ ہمارے ساتھ آ جائیں، مومنوں کو چھوڑ دیں، یہ غریب مسکین لوگ ہیں، یہ نادار ہیں، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ان کے پاس تو کپڑے بھی نہیں ہے، ان کے پاس تو ڈھنگ کے رہنے کا مکان بھی نہیں ہے، ان کے پاس تو کوئی چیز استعمال کرنے کی ہے ہی نہیں. اے میرے محبوب، یہ آپ کو کہیں گے ان کو چھوڑ کے آپ ہماری کوٹھیوں میں آ جائیں، آپ ہمارے بنگلوں میں آ جائیں، آپ ہمارے پاس انواع و اقسام کے کھانے کے لیے آ جائیں. لیکن میرے محبوب ولا تطع الکافرین والمنافقین، نہ تو کافروں کی بات کو ماننا ہے اور نہ منافقوں کی بات کو ماننا ہے. اور گال سمجھ آئی؟ منافقوں کی بات کو بھی نہیں ماننا اور کافروں کی بات کو بھی نہیں ماننا. کیا ہم رسول اللہ کے اس تابع فرمانی کے شامل نہیں ہیں؟ ہم بھی رسول اللہ کے فرمان کے، اور اللہ تعالیٰ نے جو حضور علیہ السلام کو حکم دیا، ہم بھی اسی کی تابع فرمانی میں ہیں. ہمیں بھی یہ حکم ہے، رسول اللہ کو براہ راست حکم تھا، ہمیں رسول اللہ کے واسطے سے حکم ہے کہ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، کہ منافقوں اور کافروں کی بات نہیں ماننی ہے. وہ آپ کو اپنے دام فریب رنگ میں پھنسانے کی کوشش کریں گے، وہ آپ کو لالچ دیں گے، وہ آپ کو اپنی جماعت کے بڑا ہونے پر، اپنی عمارت پر، اپنے مال و دولت کے ہونے پر تمہیں فریب دینے کی کوشش کریں گے. لیکن میرے محبوب، آپ نے ان لوگوں کی بات نہیں ماننی، آپ نے مومنوں کا ساتھ دینا ہے، آپ نے ایمان والوں کا ساتھ دینا ہے. خواہ ایمان والے تھوڑے ہوں یا زیادہ ہوں، تھوڑے ہوں تبھی بھی آپ نے ایمان والوں کے ساتھ رہنا ہے. میرے محبوب، یہ آپ ہیں، آپ کے ہیں، آپ کے سوا ان کا کون ہے؟ کون غمخوار ہے ان کا؟ اگر آپ نے ان کو چھوڑ دیا ہے، ان کو اس زمانے میں اور کون اتنا ہمدرد، اتنا غم گسار، اتنا دکھ درد اٹھانے والا، اتنا ان کے لیے تڑپنے والا، ان کے لیے راتوں کو جاگ جاگ کے دعائیں کرنے والا اور کون ہوگا میرے محبوب؟ یہ تو آپ کے ہی ہیں، یہ آپ کے ہیں. اس لیے منافقوں کی اور کافروں کی بات کو نہیں ماننا ہے. ہم نے بھی مومنوں اور ہم نے بھی کافروں اور منافقوں کی بات کو نہیں مانا ہے. ہم نے سوچا ہم غریبوں کے ساتھ رہیں گے، ہم امیروں کو ٹھکرائیں گے، ہم غریبوں کے ساتھ رہیں گے. خواہ ہمارے ساتھ ایک ہی بندہ کھڑا ہو، ہم ایک بندے کے ساتھ بھی کھڑے رہیں گے اور 1000 بندے کے ساتھ بھی کھڑے ہی رہیں گے. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، اور کافروں اور منافقوں کی بات کو نہیں ماننا ہے. وہ آپ کو جس طرح دباؤ میں لائیں، اپنا پریشر دیں، اپنا مال دولت، اپنے چودراہٹ، اپنے بڑے بڑے اپنے عہدوں کا تمہیں لالچ دیں، یا تمہیں کہیں کہ تم ہماری بات مانو. اے میرے محبوب، ان کی بات نہیں ماننی. اور پھر ساتھ کیا ہے؟ وَدَعَ أَذَاهُمْ، اور ان کی تکلیفوں کو چھوڑ دو. وہ جو تمہیں تکلیفیں دے، وہ جو تمہیں اذیتیں پہنچائیں، ان کو اپنے حال میں چھوڑو. اس کا مطلب ہے کہ منافقین کو اور کافروں کو چھوڑنے کا، ان کی بات نہ ماننے کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اذیتیں آتی ہیں، دکھ آتے ہیں، تکلیفیں آتی ہیں. اس سے بڑھ کر ہمیں حوصلہ دینے والی اور کون سی آیت ہے؟ کون سا قرآن مجید کی اس سے بڑھ کر ہمیں حوصلہ دینے والی بات ہے؟ قرآن ہمیں آج کا ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے قرآن مجید آج ہمیں اپنا سب کچھ کھول کے بیان کر کے ہمیں بتا رہا ہے یہ تمہارے آج کی حقیقت ہے، ہم تمہیں یہ بتا رہے ہیں کہ تم نے یہ کیا کرنا ہے، تم نے ان حالات میں کیا رنگ اختیار کرنا ہے. وَدَعَاهُمْ، اور ان کافروں اور منافقوں کی بات کو نہ ماننے کے نتیجے میں جو تمہیں تکلیفیں پہنچے گی، وہ تمہیں تکلیفیں پہنچائیں گے،
وہ تمہیں اذیتیں پہنچائیں گے، وہ تمہیں تمہارے جان کے دشمن ہو جائیں گے، وہ تمہیں ہر طرح کا نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے، وہ تمہارے مقابلے میں بھی کھڑے ہوں گے، لیکن کیا کرنا؟ وَدَعَ أَذَاهُمْ، ان کی تکلیفوں کو چھوڑ دو، ان کی تکلیفوں پر نظر ہی نہ کرو، ان کی طرف نگاہ ہی نہ کرو کہ تکلیفیں آ رہی ہیں کہ نہیں آ رہی ہیں، ان کو چھوڑ دو۔ کیوں؟ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور اللہ پر توکل رکھو، اللہ پہ بھروسہ رکھو، اللہ پہ بھروسہ رکھو۔ اللہ پہ بھروسہ رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ اپنے تمام معاملات کو اللہ کے سپرد کر دینا، اپنے تمام معاملات کو اللہ کے سپرد کر دینا۔ جو بھی تکلیفیں پہنچے کافروں کی طرف سے، منافقوں کی طرف سے، یاد رکھیں منافقت، کفر معاف ہو سکتا ہے، منافقت معاف نہیں ہو سکتی۔ منافقوں کے بارے میں اللہ کریم نے ارشاد فی الدرک الاسفلین، وہ جہنم کی سب سے نچلی سطح پر ہوں گے۔ جو منافقت کرنے والے ہیں، کافروں کو عذاب دیا جائے گا اوپر والے درجے پر، منافقوں کو عذاب دیا جائے گا جہنم کی سب سے نچلی سطح پر، جہاں سب سے زیادہ درجہ حرارت ہوگا۔ ان کو وہاں پہ، کیوں؟ ان کے دل یہاں پہ بھی جلتے رہے ہیں، اللہ کریم نے ان کے دلوں کو آخرت میں بھی جلانا ہے، اس لیے ان کو سخت تکلیفیں اور اذیتیں دی جائیں گی۔ فرمایا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور اللہ پہ توکل کرو، اللہ پہ بھروسہ کرنا۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ رب العزت ہی کافی ہے وکالت کرنے والا، تمہاری نمائندگی کے لیے اللہ ہی کافی ہے، تمہاری جگہ بیان کرنے کے لیے اللہ ہی کافی ہے، تمہارا دفاع کرنے کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ وکیل کون ہوتا ہے؟ وکیل کون ہوتا ہے جی؟ وکالت کرنے والا۔ وکالت کرنے والا کیا کرتا ہے؟ آپ کا مقدمہ آپ کی جگہ پہ کھڑے ہو کے لڑتا ہے، آپ کی جگہ پہ کھڑے ہو کر کے آپ کا مقدمہ لڑتا ہے۔ وہ اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ آپ کی نمائندگی کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو وکیل کہا، وکیل اس لیے کہ وہ مومنوں کا مقدمہ لڑتا ہے۔ آخرت میں عذاب الہی اسی وکالت کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ آپ کا وکیل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی جگہ پر دلائل کے ساتھ، اپنے حکمت کے ساتھ، اپنی قدرت کے ساتھ لوگوں کو، کافروں اور منافقوں کو دعوت دینی، کافروں اور منافقوں کو عذاب دینا ہے اور فیصلہ کرنا ہے۔ دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ کتنے خوبصورت انداز سے ہمیں یہ باتیں بتا رہے ہیں۔ میں چند حضور علیہ السلام کی شان میں باتیں ایک حدیث مبارک کے حوالے سے پیش کرتا ہوں، اور اس کو حضرت وہب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ان اللہ اوحی الی نبی من انبیاء بنی اسرائیل، کہ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے ایک نبی کو یہ وحی کی، یقال لہ شعیا، جن کا نام شعیا تھا، ان کن فی قومک بنی اسرائیل فانی منطق لسانک بوحی وابعث امیا من الامیین۔ یعنی اللہ رب العزت نے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت شعیا علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ اپنی امت کے ان ناخواندہ لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر کے کھلی آواز کے ساتھ، کھلی زبان کے ساتھ یہ ان کو کہیں کہ ابعثہ مبشرا لیس بفظ ولا غلیظ، کہ رسول اللہ کی خبر دیں، ان کو رسول اللہ کی بشارت دیں کہ ابعثہ، میں نے ان کو مبعوث کیا ہے، میں ان کو مبعوث کروں گا، مبشرا، بشیر بنا کے، لیس بفظ ولا غلیظ ولا سخاب فی الاسواق۔ ان چونکہ باتوں کو میں پچھلے خطبہ جمعہ میں بیان کر چکا ہوں، بس اس کا ترجمہ کرتے ہوئے میں آگے بڑھتا چلا جاؤں گا کہ وہ نہ تو سخت ہیں، نہ وہ بدخو ہیں، نہ وہ سخت ہیں، اور نہ ہی وہ
بازاروں میں آوازیں لگانے والے ہیں. لو یمروا الی جنب سراج لم یطفئہ من سکینتہ. آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ان کے اس روشن چراغ کو بجھانا چاہے گا تو اس روشنی کو کبھی بجھا نہیں سکے گا. وَلَوْ يَمْشِي عَلَى الْقَصَبِ لَمْ يُسْمَعْ مِنْ تَحْتِ قَدَمَيْهِ. اور میرے محبوب اگر گھاس پہ بھی چلے نا، وہ اتنے نرم چلنے والے ہیں، نرم رفتار ہے کہ اگر وہ گھاس پہ بھی چلیں گے تو ان کی آواز گھاس پہ بھی چلنے کی نیچے آواز نہیں آئے گی. فرمایا اب آسو ہو مبشرم و نذیرہ. میں ان کو مبشر اور نذیر بنا کے بھیجوں گا. لا یقول الخنا، وہ فوش گوئی نہیں کریں گے. افتح بھی آیونن کمہن و اذانن سمن و قلوبن غلفن. میں ان کے سبب سے، ان کے وسیلے سے اندھی آنکھوں کو بینا کر دوں گا، بہرے کانوں کو سنوائی دے دوں گا، اور پردے میں لپٹے ہوئے، بے ہدایتی کے پردے میں لپٹے ہوئے لوگوں کو ہدایت دے دوں گا، ان کے قلوب سے پردے ہٹا دوں گا. وَآهَبُ لَهُ خُلُقٍ كُلَّ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اور میں حضور علیہ السلام کو، اپنے محبوب کو ہر طرح کے تمام خلق عظیم عطا کر دوں گا. وَاجْعَلُ السَّكِينَةَ لِبَاسَهُ وَالْبِرَّ شِعَارُهُ. میں ان کے لباس کو سکونت، خوبصورت لباس عطا کروں گا، وہ خوبصورت لباس پہننے والے ہوں گے، اور نیکی ان کا شعار ہوگا. یہ آگے ساری باتیں بیان کرنے کے بعد اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ وَأَحْمَدَ اسْمُهُ، اور ان کا نام احمد ہوگا. صلی اللہ علیہ وسلم اہدی بِهِ بَعْدَ الدَّلَالَةِ. میں گمراہیوں کے بعد لوگوں کو ان کے وسیلے سے ہدایت دوں گا. وَعَلِّمُ بِهِ بَعْدَ الْجَهَالَةِ، اور جہالت کے بعد ان کے وسیلے سے لوگوں کو علم عطا کروں گا. وَعَرْفُ بِهِ بَعْدَ الْخَمَالَةِ، اور پستیوں کے بعد انسانیت کو میں ان کے وسیلے سے بلندیاں عطا کروں گا. وَعُرَفُ بِهِ بَعْدَ النُّقْرَةِ، اور کمزوریوں کے بعد اور گمنامیوں کے بعد میں ان کو تعارف عطا کروں گا، ان کی نیک نامی کروں گا. اور اس طرح فرمایا وَأَلِّفُ بِهِ بَيْنَ أُمَمٍ مُتَفَرِّقَةٍ، اور میں ان کو مختلف لوگوں کے اندر، مختلف گروہوں کے اندر الفت و محبت پیدا کرنے والا بناؤں گا. وَقُلُوبٍ مُخْتَلِفَةٍ، اور بکھرے ہوئے لوگوں کو جوڑنے، بکھرے ہوئے قلوب کو جوڑنے والا بناؤں گا. وَهَوَائِن مُتَشَتَّةٍ، اور بکھری ہوئی خواہشات اور متفرق اور منتشر خواہشات کو جوڑ کر اکٹھا کرنے والا بناؤں گا. اب یہاں پہ اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کی شانوں کو بیان کرنے کے بعد ان نبی کی زبان سے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی امت کی شان کو بیان کیا ہے. یہ بھی سماعت فرمائے. آپ نے فرمایا وَاجْعَلْهُ أُمَّتُهُ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ. میں اے شایا علیہ السلام ان لوگوں کو، اپنی امت کو بتا دو کہ آخر زمانے میں میں اپنے ایسے محبوب کو اس زمین پر مبعوث کروں گا کہ وَاجْعَلُهُ أُمَّتُهُ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ، کہ میں نے آج تک جتنی امتیں پیدا کی ہیں ان کی امت کو سب سے بہترین امت بناؤں گا. یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ. ان کا کام کیا ہوگا؟ وہ لوگوں کو اچھے کاموں کی نصیحت کریں گے اور برے کاموں سے روکیں گے. موحدین مومنین مخلصین، وہ موحد ہوں گے، توحید کے ماننے والے ہوں گے، مومن ہوں گے، ایمان لانے والے ہوں گے، مخلصین خالص دل والے ہوں گے. ان کے دل کے اندر کجی نہیں ہوگی، ان کے دل پاک ہوں گے، مخلص ہوں گے. یہ آپ کی تعریف آج سے ہزاروں سال پہلے کی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی تعریف کر رہا ہے آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے. اس کا یہ مطلب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر کتنا بڑا کرم ہے کہ ہمیں آپ علیہ السلام کے وسیلے سے ہزاروں سال پہلے کے انبیاء بھی ہمیں یاد کرتے رہے ہیں. آپ نے فرمایا وَاجْعَلُهُ أُمَّتُهُ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ مُوَحِّدِينَ مُؤْمِنِينَ مُخْلِصِينَ مُصَدِّقِينَ لِمَا جَاءَتْ بِهِ رُسُلِي. اور میرے محبوب علیہ السلام، میرے رسول جب ان کے پاس میرا پیغام لے کر آئیں گے تو ان کی تصدیق کرنے والے ہوں گے. فرمایا
الہمہم التسبیح والتحمید، ہم ان کے دلوں میں الہام کریں گے تسبیح اور تحمید، یعنی وہ اللہ رب العزت کی تسبیح کرنے والے ہوں گے اور اس کی حمد کرنے والے، حمد بجا لانے والے ہوں گے، والثناء والتکبیر، اور وہ اللہ رب العزت کی ثنا بیان کرنے والے ہوں گے، والتکبیر، اور اللہ رب العزت کی کبریائی کا اعلان کرنے والے ہوں گے، والتوحید، اللہ رب العزت کی توحید کو بیان کرنے والے ہوں گے، فی مساجدہم ومجالسہم ومداجہم ومنقلبہم ومثواہم، کس جگہ؟ ہر لمحے میری ثنا کرنے والے، میری تکبیر کرنے والے، میری توحید کی گواہی دینے والے، کس جگہ؟ فی مساجدہم، وہ اپنی مسجدوں میں بھی یہ کام کریں گے، توحید اور ثنا بیان کریں گے اپنی مساجد میں، صرف مساجد میں نہیں، ومجالسہم، اور وہ اپنی مجلسوں میں بھی میری ثنا اور میری تعریف اور میری توحید بیان کریں گے، ومداجہم، اب یہ تو ہے مسجدوں میں تو کرتے ہیں لوگ اور مجلسوں میں بھی کرتے ہیں، لیکن جب تنہا ہوتے ہیں ومداجہم، اور اپنے بستروں پہ بھی مجھے یاد کریں گے۔ میرے محبوب آپ کی امت میں وہ لوگ ہوں گے جو ہر جگہ، ہر لمحہ، ہر مقام پر مجھے یاد کریں گے، ومداجہم، اور وہ جس وقت بستروں پہ ہوں گے اس وقت بھی میری تعریف کریں گے، ومنقلبہم ومثواہم، اور جب وہ کاموں سے لوٹ کے اپنے گھروں میں آئیں گے اس وقت بھی مجھے یاد کریں گے، ومثواہم، اور جس وقت وہ اپنے ٹھکانوں پر آرام کر رہے ہوں گے اس وقت بھی مجھے یاد کریں گے، یصلون لی قیاما وقعودا، اے میرے محبوب وہ میرے لیے تجھ پر درود بھیجیں گے، کھڑے ہوتے ہوئے بھی اور بیٹھے ہوئے اور لیٹے بھی، وَيُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کی راہ میں، اللہ کی رضا کے لیے وہ لڑیں گے، صفوفاً وزحوفاً، کہ صفیں باندھ کر میری رضا میں، میری رضا کے لیے وہ لڑیں گے، صفیں باندھ کر، وزحوفاً، اور پیش قدمی کرتے ہوئے، آگے بڑھتے ہوئے، آگے بڑھیں گے۔ میرے محبوب کی امت کے لوگ صفیں باندھ کر جس وقت کفار کے خلاف لڑیں گے تو وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے، وہ آگے بڑھتے چلے جائیں گے، کیونکہ ایمان والے کبھی پیچھے نہیں ہٹتے ہیں۔ ہاں کہ جنگی چال کے لیے پیچھے ہٹیں تو کوئی حرج نہیں، لیکن پیٹ پھیر کے پیچھے نہیں ہٹتے۔ آپ نے فرمایا وَيُخْرِجُونَ مِن دِيَارِهِمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي أُلُوفًا، اور وہ اپنے گھروں سے میری رضا کی خاطر وہ ہزاروں کی تعداد میں اپنے گھروں سے نکل پڑیں گے۔ جب میرے محبوب آواز دیں گے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت ان کو اللہ کی راہ کے لیے بلائیں گے، وہ ہزاروں کی تعداد میں، لشکروں کے لشکر میرے محبوب کی آواز پر نکل پڑیں گے۔ پھر فرمایا ابھی آپ کی تعریف باقی ہے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں یطہرون الوجوہ والاطراف، ہم ان کے چہروں کو اور ان کی اطراف کو، ان کے جسم کے اعضاء کو پاک کر دیں گے، پاک کر دیں گے۔ وَيَشُدُّونَ الثِّيَابَ فِي الْأَنْصَافِ، اور ان کا لباس جو ہوگا وہ صاف ستھرا لباس، اور وہ صاف ستھرے لباس والے ہوں گے، صاف ستھرا لباس پہننے والے ہوں گے۔ آپ یقین جانیے، میں نے اس چیز کو حضرت امام ربانی رحمت اللہ علیہ کے عرس پہ دیکھا۔ ہم نے وہاں پہ جتنے اہل ایمان کو دیکھا، ان کے کپڑے پاک اور صاف، ان کو صاف ستھرا دیکھا، ان کے چہروں کو روشن دیکھا، لیکن جتنے کافر وہاں پہ آئے اور جتنے کافر ہم نے ریلوے اسٹیشنوں پر گاڑیوں میں دیکھے، وہ انتہائی غلیظ گندے کپڑے پہنے ہوئے اور غلاظتوں سے لتھڑے ہوئے، ان کے چہرے بھی بے نور، ان کے کپڑے بھی گندے تھے۔ یہاں پھر میں نے جب یہ حدیث پڑھی تو مجھے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یاد آئی کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کتنی ہے کہ آپ تو پاک اور صاف ہیں ہی، آپ تو پاک اور صاف ہیں ہی، آپ کی امت بھی پاک اور صاف ہے۔ آپ نے فرمایا قربانہم دماؤہم، ان کی قربانیاں کیا ہیں؟ ان کے خون ہیں، وہ اپنا خون بہا کے میرے محبوب کی راہ میں قربانی دیں گے۔
لوگ جانور ابھی آ رہے ہیں بقرعید، لوگ جانور قربان کر کے اللہ کی راہ میں قربانیاں دیتے ہیں۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے، آپ کے غلاموں نے اپنی گردنیں کٹا کر، اپنے خون بہا کر، اپنے جسم کے چیتھڑے اڑوا کر، اپنے جسم کو لہولہان کروا کے، اپنا خون بہا کے مصطفیٰ کے لیے قربانیاں عطا فرمائی تھی، قربانیاں دی تھی۔ وَأَنَاجِيلُهُمْ فِي صُدُورِهِمْ، اور ان کے جو سینے ہوں گے وہ ہماری تجلیات سے روشن ہوں گے، ہم اپنی تجلیات سے ان کے سینوں کو روشن کر دیں گے۔ وَرُهْبَانٌ بِاللَّيْلِ لِيُوسَ بِالنَّهَارِ، وہ رات کو ساری رات تنہائیوں میں کھڑے ہو کر کے میری عبادت کریں گے، اور دن کے وقت وہ مصروف ہوں گے، مزدوری کریں گے، محنت کریں گے۔ وَاجْعَلُوا فِي أَهْلِ بَيْتِهِ وَذُرِّيَّتِهِ الصَّابِقِينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، ہم ان کے اہل بیت میں سے اور ان کی ذریت میں سے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت میں سے اور ان کی ذریت میں سے، سابقین میں سے، ان سے پہلوں میں سے، والصدیقین اور سچوں میں سے، والشہداء والصالحین، اور ہم ان کے اہل بیت میں سے اور ان کی ذریت میں سے، سابقین یعنی سبقت لے جانے والے، صدیقین سچے، والشہداء اور شہید، والصالحین اور ولی پیدا کریں گے۔ امتہ من بعدی یہدون بالحق، میرے محبوب علیہ السلام کے بعد، آپ کے اس دنیا سے پردہ پوش ہونے کے بعد، ان کی امت حق کی ہدایت پر قائم رہے گی۔ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور ان کے وسیلے سے ہم لوگوں کو ہدایت دیں گے۔ امتہ من بعدی یہدون بالحق، اور ان کے بعد ان کی امت حق کی ہدایت کرے گی، سچائی کی ہدایت کرے گی۔ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور ان کی وجہ سے ہم عدل قائم کریں گے۔ وَعِزُّ مِن نَصَرَهُمْ، جن کی وہ مدد کریں گے ان کو ہم عزت دیں گے۔ جن کی میرے محبوب کی امت جن کی مدد کرے گی ہم ان کو عزت دیں گے۔ وَأَيَّدُ مَن دَعَا لَهُمْ، اور جن کے لیے وہ دعا کریں گے ان کی ہم مدد کریں گے، ان کا ہاتھ بٹائیں گے، ان کا ہاتھ پکڑیں گے۔ میرے محبوب کی امت کے ولی جس کے لیے دعا کر دیں گے، اللہ رب العزت کہتا ہے وَأَيَّدُ لَهُمْ، ہم اس کی مدد کریں گے۔ وَاجْعَلُوا دَائِرَةُ السَّوْءِ عَلَىٰ مَنْ خَالَفَهُمْ، اور جو میرے محبوب کے ولیوں کی، میرے محبوب کی امت کے ولیوں کی مخالفت کرے گا، وَاجْعَلُوا دَائِرَةُ السَّوْءِ، ہم ان کے ارد گرد شدتوں اور سختیوں کا دائرہ کھینچ دیں گے، ہم ان پر عذاب، بیماریاں، تکلیفیں مسلط کر دیں گے۔ دائرۃ السوء کا مطلب ہے ہر طرح کی برائیاں، ہر طرح کی بیماریاں، ہر طرح کی شدتیں ان کے ارد گرد ہم کر دیں گے جو میرے محبوب کی امت کے ولیوں کا مخالف ہوگا۔ پھر فرمایا او بغا علیہم، یا ان سے بغاوت کرے گا، او اراد ان ینتزع شیئا مما فی ایدیہم، یا ان کے ہاتھ میں کوئی چیز ہے، اللہ کے محبوب کے ولیوں کی ہاتھ میں کوئی چیز ہے، جو ان کے پاس جو چیز ہے ان کو متنازع بنانے کا ارادہ بھی کرے گا تو ہم ان کے گرد اپنا گھیرا تنگ کر دیں گے۔ اجعلہم ورثۃ لنبیہم، اور ہم ان کے لیے نبیوں کا ورثہ، نبیوں کی وراثت بنائیں گے۔ والداعیۃ الی ربہم، اور وہ اللہ رب العزت کی طرف دعوت دینے والے ہوں گے۔ یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، اور وہ معروف کی طرف بلانے والے ہوں گے، نیکیوں کی طرف بلانے والے ہوں گے، اور برائیوں سے منع کرنے والے ہوں گے۔ اب ان کی صفات مزید کیا ہوں گی؟ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ نماز قائم کرنے والے ہوں گے۔ وَيُؤْتُونَ الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ دینے والے ہوں گے۔ وَيُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ، اور اپنے وعدوں کو پورا کرنے والے ہوں گے۔ اختم بہم الخیر الذی بدأتہ بأولہم، ہم ان کے لیے اس بھلائی کو، ان پر بھلائی ختم کر دیں گے، ان پر بھلائی ہم ختم کریں گے جو ان سے پہلے لوگوں پر ابتدا میں جو بھلائیاں عطا کی گئی تھیں، ہم وہی بھلائیاں ان کو بھی دیں گے، ان آخری لوگوں کو دیں گے۔ ذالک فضلی، یہ میرا فضل ہے، اوتی ہے من اشاء، جس کو میں چاہتا ہوں اس کو عطا کر دیتا ہوں۔ وَأَنَا ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اور میں بہت بڑے فضل والا ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔